بال سلیمان علیہ السلام ایک بڑی یونیک پرسنالٹی ہیں بنی اسرائیل کی ہسٹری میں، اور قرآن حکیم میں بھی سلیمان علیہ السلام کا ذکر بارہا مختلف جگہوں پہ ہوا ہے۔ آج چونکہ یہ تخت بلقیس والا واقعہ ہے اس لیے میں اس کے اوپر ایمفسائز کروں گا، لیکن میں صرف کراس ریفرنس کے طور پہ آپ کو بتا دوں کہ سورہ سبا کے اندر سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا، کیونکہ قوم سبا کا ایک واقعہ ہے ملکہ بلقیس والا جو سورۃ النمل میں موجود ہے۔ سورہ سبا کے اندر ذکر آیا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ ان کی صبح کی منزل 1 مہینے کے برابر ہوتی تھی اور شام کی منزل 1 مہینے کے برابر، یعنی وہ اپنے تخت سمیت ہوا پہ اڑتے تھے۔ 1 مہینے کی مسافت وہ ایک صبح میں طے کر لیتے تھے اور ایک شام میں وہ 1 مہینے کی مسافت طے کر لیا کرتے تھے۔ اور اسی میں ذکر ہے کہ جنات کو مسخر کیا تھا اللہ نے ان کے لیے، ان کے حکم سے وہ قلعے بناتے تھے، مجسمے بناتے تھے اور مختلف قسم کی تعمیرات کروایا کرتے تھے۔ اور پھر اسی سورہ سبا کے اندر ذکر موجود ہے کہ ایک تعمیر کے دوران ہی، ابھی تعمیر مکمل ہونا رہتی تھی، سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا، تو وہ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے، قرآن پاک میں آتا ہے سورہ سبا کے اندر، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔ اب چونکہ وہ ایک بیلنس فارم میں لاٹھی کو سہارا لیے ہوئے بیٹھے تھے، کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے یوں کر کے، تو ان کا جسم یوں ہی رہا، کافی عرصے تک وہ رہا، اور اتنا زیادہ عرصہ کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ دیمک جو کیڑا ہے اس نے اس لاٹھی کو چاٹا، تو ظاہرہ دیمک ایک دن میں تو نہیں چاٹتی، اور حتیٰ کہ وہ جب سارا چاٹ لیا تو وہ لاٹھی ٹوٹ گئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پہ آ گیا۔ تو اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں کب سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ ورڈکٹ دی ہے کہ اگر جنات غیب کا علم جانتے ہوتے تو اتنی مشقت میں نہ پڑتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی بھی اصلاح کی ہے۔ دوسرا اس سے یہ بھی عقیدہ پتہ چلا کہ انبیاء کے جسموں کو اللہ تعالیٰ اسپیشل پروٹیکشن دیتا ہے مرنے کے بعد۔ احادیث تو بہت موجود ہیں، لیکن جو لوگ منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں قرآن سے ثابت کریں کہ انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں، تو سر یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنے بندوں کے عقیدوں کی اصلاح کے لیے اس طرح کے واقعات کرتا ہے تاکہ وہ اس سے عبرت پکڑے۔ اس کے باوجود اگر کوئی عبرت نہ پکڑے تو اس کی اپنی بدبختی ہے، اور وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی غیب جانتا ہے۔ غیبی خبر علیحدہ چیز ہے، وہ صرف انبیاء کے پاس آتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم جب زمین پہ آیا تو کوئی ان کی گستاخی نہیں ہوگی۔ یہ ہوتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں نہیں، وہ اچانک فرشتے نمودار ہوئے، انہوں نے اپنی ہتھیلیوں پہ لے لیا جسم، تو ایسے تو نہیں ہوا۔ تو کئی ایک رزلٹ نکلتے ہیں، تھوڑا سا تفکر کرنے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا، سورہ سعد کے اندر 99 دمیوں کا ذکر ہے، ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد داؤد علیہ السلام، اس پہ میرا الگ سے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو حکمت دی تھی، جنات پہ ان کی حکومت تھی، ان کے حکم سے وہ بڑی بڑی عمارتیں بھی تعمیر کرتے تھے اور سمندروں میں غوطے لگا کے چیزیں بھی نکالتے تھے جنات، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ پھر سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے دور کا ذکر کیا کہ شیاطین کا انٹریکشن عوام الناس سے بہت زیادہ بڑھ گیا تھا جنات کا اس دور کے اندر، اور اسی دور کے اندر سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتاتے تھے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے، سیکھو نا، اور وہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے ایسا علم سکھاتے تھے جادو کے ذریعے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور وہ ساتھ بولتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش ہے۔ ظاہر ہے شر بھی جتنا ہے وہ اللہ ہی نے پیدا کیا نا، من شر ما خلق، میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نہیں پیدا کی، تو آزمائش کے طور پہ۔ اور وہ ہاروت اور ماروت کا پھر اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی وہ ہاروت اور ماروت الٹے لٹکے ہوئے ہیں، یہ ہو گیا۔ وہ فرشتے تھے میرے بھائی، فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کسی عورت پہ وہ عاشق ہو گئے تھے، اور یہ سب کچھ جھوٹے واقعات ہیں۔ فرشتے کبھی بھی رائے راستے نہیں ہٹتے، قرآن پاک میں جا بجا یہ چیز آئی ہے کہ فرشتے تو سورہ التحریم کے اندر بھی آیا کہ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، اس کی سرتابی کر ہی نہیں سکتے۔ ابلیس نے اس لیے کی کہ کان من الجن
فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ جنوں میں سے تھا، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 میں آتا ہے، اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، باقی سب فرشتوں نے کیا تھا. تو یہ آپ کو سورۃ البقرہ میں اس حوالے سے بھی ڈیٹیل مل جائے گی. رہا تخت بلقیس والا واقعہ، یہ سورۃ النمل میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات کو ذکر کیا ہے 30 آیات کے اندر.